حضرت سکینہ اور امام زین العابدین کا تاریخی واقعہ۔ جب قافلے اہل بیت دمشق کے قریب پہنچا تو حضرت کلثوم نے شمر کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں ایسے راستے سے شہر میں داخل کیا جائے جہاں دیکھنے والے کم ہوں اور سروں کو محملوں کے درمیان سے آگے کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ اہل بیت کی خواتین کی بجائے ان سروں کی طرف رہے۔ لیکن شمر نے اس درخواست کو قبول نہ کیا، بلکہ اس نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا ذکر آج بھی بدن میں لرزہ طاری کر دیتا ہے اور ہر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ قافلے کو لوگوں کے ہجوم والے راستے سے گزارا جائے اور شہداء کے سروں کو محملوں کے درمیان نمایاں رکھا جائے۔ سفر کی پہلی تاریخ کو اہل بیت کو دمشق میں داخل کیا گیا۔ انہیں باب الساعت پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا، جہاں لوگ دف، باجے اور دیگر آلات کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص حضرت سکینہ بنت الحسین کے قریب آیا اور پوچھا، آپ لوگ کس قبیلے کے قیدی ہیں؟ حضرت سکینہ نے فرمایا، ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ اس وقت یزید اپنے محل کے ایک بلند مقام جیرون پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے نیزوں پر بلند امام حسین اور دیگر شہداء کے سر اور اہل بیت کے قافلے کو دیکھا تو ایک گواہ بولا۔ اس پر یزید نے یہ اشعار پڑھے، جب یہ محمل نمودار ہوئے اور جیرون کی چوٹی پر وہ سر نمایاں ہوئے تو گواہ بولا، میں نے کہا بول یا نہ بول، میں نے تو رسول سے اپنا بدلہ چکا لیا۔ اسی وجہ سے متعدد علماء جن میں ابن الجوزی، قاضی ابو یعلی تفتازانی اور جلال الدین سیوطی شامل ہیں، انہوں نے یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا حکم بیان کیا ہے۔ جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہوا، اس موقع پر صحابی رسول حضرت سہل بن سعد سعدی اہل بیت کی کسی خاتون کے پاس آئے اور عرض کیا، بیٹی اگر میری کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ بی بی نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو سر مبارک اٹھانے والے شخص کو کچھ رقم دے دو تاکہ وہ نیزہ ہمارے محملوں سے کچھ دور لے جائے، تاکہ لوگوں کی نظریں سروں کی طرف رہے اور خواتین کی طرف نہ اٹھے۔ جناب سہل نے ایسا ہی کیا۔ پھر ایک عمر رسیدہ شخص امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل کیا اور امیر یزید کو تم پر غلبہ عطا کیا۔ امام زین العابدین نے نہایت شفقت سے فرمایا، اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، میں تم سے اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور یہ آیت جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو اس میں اللہ، رسول اور رسول کے قرابت داروں کا بھی حق ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، یہ سب آیات پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان آیات میں جن قرابت داروں کا ذکر ہے وہ ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ بنائے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام نے فرمایا، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے اس آیت میں پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ بوڑھا شخص حیران ہو کر بولا، کیا واقعی آپ ہی وہ اہل بیت ہیں؟ امام نے فرمایا، ہمارے جد رسول خدا 100 کی قسم، یقیناً ہم ہی وہ اہل بیت ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص امام کے قدموں میں گر پڑا، انہیں بوسہ دیا اور کہا، میں اللہ کے حضور ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ اس نے اپنی سابقہ باتوں پر توبہ کی۔ جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں لے جانے لگے تو سب کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا گیا۔ وہ رسی امام زین العابدین کی گردن سے گزر کر حضرت زینب، حضرت کلثوم اور دیگر دختران رسول 100 تک پہنچی ہوئی تھی۔ جب وہ کمزوری کی وجہ سے چلنے میں پیچھے رہ جاتے تو انہیں کوڑے مارے جاتے، یہاں تک کہ اس حالت میں یزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت امام زین العابدین نے یزید سے فرمایا، اگر رسول خدا 100 ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو تمہارے بارے میں کیا گمان کرتے؟ یہ سن کر مجلس میں موجود بہت سے لوگ رو پڑے
پھر یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کے گلے اور ہاتھوں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ مقتل امام الحسین عالمی، طالب دعا محمد علی انصاری، نجف اشرف، 1 صفر 45 اہلت۔